دراصل بگرام ایئر بیس جغرافیکلی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے جو کہ چائنا کے شنجیانگ ریجن کے قریب اور ایران، پاکستان اور رشیا سے آزاد سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے قلب میں واقع ہے۔ اس ایئر بیس میں 3.6 کلومیٹر کی سب سے بڑی 2 رن بیس ہے جو کہ 4895 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس بیس میں 30,000 افراد کے رہنے کی جگہ اور کمانڈ ہب، ڈیٹینشن سینٹرز، ہاسپٹلز اور فیول ڈیپوز وغیرہ کی تمام تر فیسلٹیز موجود ہے۔ لیکن ایک ایسی بات جس پر دنیا خاموش ہے کہ 4 سال گزر گئے لیکن امریکہ کو چائنا کو مانیٹر کرنے کا خیال نہیں آیا۔ لیکن پاکستان کی بھارت کے خلاف جیت اور ایران اسرائیل کی جنگ کے بعد امریکہ کا افغانستان میں دوبارہ قدم رکھنے کا مطالبہ آخر کس پیغام کا مظہر ہے؟ اس خفیہ پلاننگ کی طرف انڈیکیشن ہے کہ اسرائیلی لابی امریکہ کو ایک بار پھر اپنے مذموم مقاصد کی حصول کے لیے ایک نئی جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اسرائیل ورسز ایران کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن پاکستان کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ دراصل پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے تقریباً 100 سے زائد ہیرب جیسے ایڈوانس ڈرونز گرائے جن پر اسرائیل کو بڑا ناز تھا۔ ایک ہیرب ڈرون کی قیمت $100 ملین ہے، یعنی چند گھنٹے میں $1 بلین اور سالوں کی ریسرچ کو پاکستان نے خاک میں ملا دیا۔ ان ڈرونز کی انٹرسیپشن اسرائیل کے لیے ایک شاکنگ فیکٹر تھا جس نے اسرائیل کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ اب اسرائیل ایران کی بجائے پاکستان کو ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے، کیونکہ حالیہ کلیشز میں پاکستان اور اسرائیل بالواسطہ ایک دوسرے کو تھریٹ کرتے رہے۔ اب چونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میوچل ڈیفنس پیکٹ بھی سائن ہو گیا ہے جو کہ خاص طور پر اسرائیلی ایگریشن کو روکنے کے لیے ہے۔ اب امریکہ میں اسرائیلی لابی یہ مسلسل ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پاکستان اور ایران کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ بگرام ایئر بیس کو واپس اپنی گرفت میں دے، جس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان اور کسی درجے میں ایران کے خلاف امریکہ کو ایز اے پروٹیکٹیو شیلڈ استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس اس لیے واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں سے 1 گھنٹے کی دوری پر شنجیانگ واقع ہے، جہاں چائنا اپنی نیوکلیئر میزائل ٹیسٹ کرتا ہے اور انہیں محفوظ بھی کرتا ہے، جن کو مانیٹر کرنا امریکہ کے لیے ضروری ہے۔ But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons.